السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں بہت ساری برکت ڈال دے۔ جی بچوں، آج ہماری کہانی بھی برکت کے بارے میں ہے۔ آئیے جانتے ہیں برکت کسے کہتے ہیں۔ جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں، تمہیں مبارک ہو، بارک اللہ فیک، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، بارک اللہ لک فیہا، اللہ تمہارے اس کام میں برکت ڈال دے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اس کام کو تمہارے لیے آسان کر دے، اس میں خیر ڈال دے، اللہ اس کام سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، بہت سارا اجر و ثواب دے، اور یہ کام سب کو فائدہ پہنچانے والا ہو، اور اس کام میں اللہ کی مدد بھی آئے۔ جی پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے صدقہ کرنے کی برکت۔ صدقے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام پر کوئی چیز کسی ضرورت مند کو دینا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دینا۔ جی بچوں، صدقے میں کیا کیا دیا جا سکتا ہے؟ چلیں آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ صدقے میں مال بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی پیسے وغیرہ، یا کوئی اس کھانے پینے کی چیز یا استعمال کی چیز۔ اور بچوں، صدقے میں وقت بھی دیا جا سکتا ہے، مثلاً کسی کی خدمت کرنا، سر دبانا، کسی کام میں مدد کرنا، اچھا مشورہ دینا۔ جی بچوں، صلاحیت بھی دی جا سکتی ہے، یعنی کسی کو دین کا علم سکھانا یا دنیا کا کوئی ہنر سکھانا، کوئی کام سکھانا۔ اور بچوں، درخت لگانا، پرندوں کو کھانا کھلانا، کسی بھوکے کو کھانا دینا، سب صدقہ ہے۔ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ اگر یہ سب کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے کیے جائیں تو یہ بہت بڑا صدقہ ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی تعریف چاہنے کے لیے، یا لوگوں سے بدلے میں کچھ حاصل کرنے کے لیے کیے جائیں تو ان کاموں کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے خوش نہیں ہوتے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر کام صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں اور قرآن و سنت کے مطابق کریں۔ آمین۔ جی پیارے بچوں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2984 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا کہ اس نے بادل میں سے آواز سنی، یعنی بادل بول رہا تھا۔ جی بچوں، بادل کہہ رہا تھا کہ فلاں شخص کے باغ کو جا کر پانی دے دو۔ یہ سنتے ہی بادل کا ایک ٹکڑا الگ ہوا اور اس نے اپنا سارا پانی ایک چٹان پر ڈال دیا۔ ایک نالے نے یہ سارا پانی اکٹھا کیا اور بہنے لگ گیا۔ وہ آدمی بھی پانی کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا تاکہ معلوم کر سکے کہ وہ فلاں شخص کون ہے۔ جی بچوں، یہ بہتا ہوا سارا پانی ایک باغ میں چلا گیا اور اسے سیراب کر دیا۔ باغ میں باغ کا مالک یعنی باغبان بھی کھڑا تھا۔ اس آدمی نے باغبان سے اس کا نام پوچھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ باغبان کا نام تو وہی تھا جو کہ بادل لے رہا تھا کہ فلاں کے باغ کو پانی دو۔ آدمی نے باغبان سے پوچھا، بتاؤ تم ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ اللہ تم سے اتنا زیادہ خوش ہے کہ اس نے بادل کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے باغ کو پانی دے؟ باغبان نے بچوں جواب دیا، میں باغ کے سارے پھل بیچ کر ملنے والے پیسوں کے 3 برابر حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کو صدقہ کرتا ہوں،
دوسرے حصے سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہوں، ان کے کھانے پینے پر خرچ کرتا ہوں، اور تیسرے حصے کو دوبارہ باغ میں لگا دیتا ہوں، یعنی بیج اور کھاد وغیرہ خرید لیتا ہوں۔ جی پیارے بچوں، اس سچی کہانی سے ہم نے اپنے عمل کے لیے بہت سی اچھی باتیں سیکھی ہیں۔ ایک تو یہ سیکھا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ مال میں برکت ہو جاتی ہے، وہ سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور صدقہ کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، مصیبتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں، اور صدقہ کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے، جی وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مال اور پیسوں وغیرہ کی کچھ پرسنٹیج مقرر کر لینی چاہیے کہ اتنے فیصد خود پر خرچ کریں گے اور اتنے فیصد اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں گے، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو دے دیں گے۔ جی پیارے بچوں، اگر آپ کو 100 روپے پاکٹ منی یعنی جیب خرچ ملتا ہے تو 10 یا 20 روپے صدقہ کر دینے چاہیے۔ جی بچوں، صدقہ کرنے کے ڈھیر سارے فائدوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل کو سکون، اطمینان اور خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو آج کی کہانی بہت اچھی لگی ہوگی، اور اب آپ لوگ خوشی خوشی صدقہ کریں گے اور بہت سارا اجر کمائیں گے اور جنت میں بڑے بڑے محلات بنائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئی کہانی کے ساتھ ملیں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔